الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں. وہ زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا اور سارے جہان کو تھامنے والا. اس سے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے. کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا اسے سب معلوم، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے. جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے. اس کی بادشاہی اور اس کا علم آسمان و زمین سب پر حاوی ہے، اور اس سے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں. وہ بڑا عالی شان اور عظیم الشان ہے. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ میرا ایمان ہے میرے خدا تیرے سوا. یہ میرا ایمان ہے میرے خدا تیرے سوا. کوئی داتا ہے نہ کوئی دوسرا مشکل کشا. سب تیرے بندے ہیں تو معبود اور مسجود ہے. سب تیرے محتاج ہیں، کیا اولیاء کیا انبیاء. حکم سے تیرے زمین و آسماں گردش میں ہیں. تابعی فرما ہے تیرے بحر بر آب و ہوا.
ذرہ ذرہ پتا پتا تیری صنعت کا گواہ، بلبلوں قمری ہیں تیری حمد میں نغمہ سرا، رازق و خلاق رب المشرقین و مغربین، مقتدر قادر قدیر و مالک روز جزا، کون ہے تیرے سوا بندہ نواز و دستگیر، تو ہی سنتا ہے شکست شیشہ دل کی صدا، بزرگان محترم، برادران عزیز، رمضان مبارک کے آغاز سے ہی خطبات جمعہ میں قرآن کریم کے جس حصے کا انتخاب کیا گیا ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ اس آیت کے بارے میں آپ نے یقیناً پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا۔ نہ تو اس شان کی کوئی آیت قرآن میں ہے، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ کسی اور آسمانی صحیفے میں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس گھر کے اندر اس آیت کی تلاوت ہوتی ہے، پڑھی جاتی ہے، خصوصاً رات کے وقت جب انسان لیٹتا ہے تو پھر شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے، اس کے لیے گنجائش نہیں رہتی۔ میں نے بہت عرصہ پہلے آیت الکرسی کے مضمون پر ایک کتابچہ جو میرے بیانات پر مشتمل ہے، اور ہمارے ساتھی پروفیسر صاحب نے اس کو قلم بند کیا ہے، چھپ چکی تھی لیکن کافی عرصہ ہے وہ کتاب ناپید ہے۔ اس کے اندر یہ روایت نقل کی تھی کہ ایک دفعہ غلے کی رکھوالی کے لیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسلمانوں میں تقسیم کیا جاتا تھا، تو اصحاب رسول میں سے کسی کا انتخاب ہوا، لیکن جب وہ رات کا وقت آیا تو ابلیس ایک نہایت غریب اور مفلس النادار آدمی کی شکل میں آیا اور اپنی فریاد کی اس نے کہ میں بہت ہی مجبور ہوں۔ اس کی مجبوری اور ظاہری خستحالی کو دیکھ کر اس صحابی نے اس کو اجازت دے دی، جو لے جاتا ہے لے جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اطلاع پہنچی، حضور نے فرمایا وہ شیطان تھا، وہ اپنا حلیہ بدل کر آیا تھا۔ اگلے روز بھی یہی صورتحال ہوئی، اس صحابی نے ترس کھا کر اس کو چھوڑ دیا۔ 3-4 دفعہ ایسا ہوا تو آخر میں جب انہوں نے کہا میں تمہیں اب نہیں چھوڑوں گا، اس نے کہا کہ ایک بات سن لیں کہ اگر آپ آیت الکرسی کی تلاوت کریں گے تو پھر دنیا کی کسی طاقت کے لیے گنجائش نہیں ہوگی میرے سمیت کہ آپ کے کسی معاملے میں دخل اندازی کر سکیں۔ یہ میں نے خلاصہ سنا دیا اس کا۔ تو یہ ایک آیت ہے، آیت الکرسی۔ اس کا انتخاب میں نے اس لیے کیا تھا کہ اس آیت کے اندر دین کا وہ بنیادی مسئلہ ہے جس پر سارے اسلام کی عمارت قائم ہے، یعنی وہ مسئلہ اس کے اندر ہے کہ جس میں آپ کی نماز بھی، آپ کے روزے بھی، آپ کے زکوٰۃ بھی، آپ کے صدقہ و خیرات بھی، آپ کا حج، قربانی اور طواف و اعتکاف، یہ سب کچھ اس پر موقوف ہے۔ اگر یہ عقیدہ ٹھیک ہے تو یہ سب ٹھیک ہیں، نہیں تو سب بیکار۔ اور یہ مسئلہ اس آیت کے اندر بیان ہوا۔ اگرچہ قرآن کریم کے اندر جا بجا ہے، لیکن یہ آیت مخصوص ہے اس کام کے لیے، اس لیے میں بار بار اس کا انتخاب کرتا ہوں۔
اس کے 10 جملے ہیں، تفصیلات کسی اور موقع پر، لیکن 10 جملوں کا خلاصہ صرف 2 باتوں میں ہے۔ اگرچہ اس سے پہلے بھی یہ بات میں نشاندہی کر چکا ہوں آپ حضرات کی، اور امید کرتا ہوں اب بھی اللہ کی رحمت سے امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے اور اس سے عقیدے پر آپ قائم رہیں، اور زندگی کی آخری سانس تک نہ صرف اس پر خود قائم رہیں، اس کی دعوت بھی لوگوں کو دیتے رہیں، اپنے گھر والوں کی اصلاح بھی کرتے رہیں۔ اس کے 10 جملوں کے اندر صرف 2 مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ، سارے اختیارات کا مالک اللہ ہی ہے، اور دوسرا، سب کچھ جاننے والا بھی وہی ہے۔ بس بعد میں انشاءاللہ تفصیل جب آئے گی تو میں نے نشاندہی کروں گا کہ یہ بات میں نے کہی تھی۔ سب سے پہلا جملہ جو ہے اس کا دعویٰ ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی الہ ہے اور کوئی اور الہ نہیں۔ الہ کسے کہتے ہیں یہ آپ سن چکے ہیں، پچھلے جمعے میں نے قرآنی آیات، بہت ساری آیات جو لفظ الہ پر مشتمل تھی، پڑھ کر سنا دیا تھا کہ الہ کا یہ معنی بھی ہے، یہ بھی معنی ہے، یہ بھی معنی ہے، یہ بھی معنی ہے۔ اور اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جب کسی بچے کو کلمہ پڑھایا جائے اور اس کا ترجمہ سکھایا جائے تو سمجھایا بھی جائے۔ مصیبت یہ ہے کہ عام دنیا دار آدمی کیا کلمہ سمجھائے گا، جو مسجد کا مولوی اس کو بھی کلمے کا معنی نہیں آتا۔ اس سے پوچھے جا کر تجربہ کر کے دیکھ لیں، کلمے کا ذرا مجھے معنی سنا ہے، وہ یہ کہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کی عبادت کے لائق نہیں، بس اس سے آگے نہیں جائے گا وہ۔ پھر آپ کہیں گے معبود کا لفظ بھی عربی ہے، الہ کا لفظ بھی عربی ہے، عبادت کا لفظ بھی عربی ہے، تو ایک عربی کا ترجمہ عربی لفظ سے کیوں کیا آپ نے، اپنی زبان میں کیوں نہیں کرتے؟ تو پھر وہ سوچ میں ضرور پڑے گا۔ اس لیے میں نے قرآن کریم سورہ نمل 20ویں پارے کی شروع کی 5-6 آیتیں یکے بعد دیگرے آیتوں کے اندر اللہ پاک کی ساری قدرتوں کا بیان کرنے کے بعد اس کے آخر میں اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ اور الہ ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ لفظ الہ جو اس آیت کا پہلا جملہ حصہ جو ہے اس کے اندر اس کا ترجمہ بیان کر دیا۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر جو پہلا جملہ ہے یہ دعویٰ ہے کہ اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں۔ کیوں؟ اس کی پہلی دلیل الحیو، کہ دائمی ابدی زندگی کا مالک وہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ کوئی ازل سے بھی وہ ہے، ابد تک وہ رہے گا، نہ کوئی ازلی ہے نہ ابدی ہے۔ اس یہ جہان نہیں تھا اللہ تب بھی تھے، اور نہیں رہے گا تب بھی اللہ ہوں گے۔ اس کو کہتے ہیں حی۔ قرآن کریم میں کسی جگہ ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، بھروسہ اس زندے پر کرو جس پر موت نہیں۔ تو یہ پہلی دلیل ہے، اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں، کیونکہ وہ حی ہے اور کوئی حی نہیں، دائمی ابدی زندگی کا مالک وہ ہے۔ اور ہمارے پاس یا کائنات کے کسی چیز کے پاس زندگی کی جو بھیک بھی ہے وہ اسی کی دی ہوئی ہے، جب تک وہ رکھے گا تو زندہ رہیں گے، جب بلائے گا تو واپس چلے جائیں گے، لیکن دائمی زندگی کا مالک وہ اللہ ہی ہے۔ میں یہ الفاظ زبان سے نکال بھی رہا ہوں تو دل میں ایک تمنا ہے، ایک جذبہ اٹھ رہا ہے کہ یا اللہ میرے ان سب بھائیوں کو، ان دوستوں کو یا اللہ دین کا صحیح مسئلہ سمجھا دے۔ خدا گواہ ہے، قرآن میرے ہاتھ میں ہے، میرے دلی کی تمنا ہے کہ آپ حضرات بھی اس طرح قرآن کو سمجھیں، اس طرح مسئلے کو سمجھیں اور اس طرح خدا کی مخلوق تک پہنچائیں، تو میں سمجھوں گا کہ میں کامیاب ہو گیا۔
دائمی ابدی زندگی کا مالک کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ آئیے ذرا قرآن کریم سے ایک مثال میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ ایک سورت ہے سورہ سبا، یہ 22ویں پارے میں ہے۔ آپ نے ظاہر ہے کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، اور ایسے شہر کے باسی ہیں کہ جو ہم نے بچپن میں اپنے علاقے میں سن رکھا تھا کہ پاکستان میں ایک شہر ایسا جو تعلیمی اداروں کا شہر ہے، کالجوں یونیورسٹیوں کا شہر ہے، اور وہ لاہور تھا۔ اور ایک شہر جب پاکستان ٹوٹا نہیں تھا اس کو مسجدوں کا شہر کہلاتے تھے، ڈھاکہ۔ یہ تو آپ حضرات کے علم میں ہوگا، اور اس شہر کے باسی ہیں آپ ماشاءاللہ۔ آپ کو پتا ہے کہ سبا کون؟ یہ ملکہ یہ سبا گزری ایک، اس کے نام سے یہ سورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ کے ایک پیغمبر کا حال بیان کیا ہے، اور وہ پیغمبر بھی ایسے ہیں کہ آپ نام سن کر حیران رہیں گے۔ اللہ نے ایسی بادشاہت ان کو عطا فرمائی تھی کہ ایسی اول آخر کسی کو نہیں عطا ہوئی۔ انہوں نے دعا میں رب حب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعد، میرے اللہ مجھے ایسی سلطنت اور بادشاہ عطا کرے میرے بعد کسی اور کو نصیب نہ ہو، اور نہ نصیب ہوئی ہے۔ کون ہے؟ سیدنا سلیمان علیہ السلام۔ سلیمان علیہ السلام ہوائیں بھی ان کے تابع ہیں اور جن بھی ان کے تابع ہیں۔ اور وہ جن سلیمان علیہ السلام کی چاہت پر بڑے بڑے قلعے بناتے، مجسمے بناتے، بڑے بڑے تالاب بناتے ہیں، دیگیں بناتے۔ ایک موقع پر سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو ایک ڈیوٹی پر لگا دیا کہ فلاں کام کرو، لگے رہے، کیوں قرآن کریم میں ہے کہ جن سرتابی نہیں کر سکتے تھے، سرکشی نہیں کر سکتے۔ خدا بند قدوس نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو ایسا مقام عطا فرمایا تھا کہ جن بھی ان کے تابع تھے، ہوائیں بھی ان کے تابع تھے۔ ہوائیں بھی صبح کے وقت ان کے تخت کو 1 مہینے کی مسافت پر لے جاتی، اور شام کے وقت غدوها شہر ورواحها شہر۔ جنات بھی تابع ہیں۔ جنوں کو کام میں لگا کر سلیمان علیہ السلام کھڑے ہو گئے اپنے عصا لے کر، اور جن کام کر رہے ہیں مڑ مڑ کر دیکھتے ہیں سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں، تو مجال ہے کہ مطلب کسی قسم کی حرامزادگی کریں، لگے ہی کام میں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کی روح قبض ہو گئی۔ میں یہ سنانا چاہتا ہوں کہ دائمی ابدی زندگی کے مالک کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ وہ اتنا بڑا پیغمبر، اتنا بڑا بادشاہ کہ اس سے پہلے بھی ایسا بادشاہ کوئی نہیں گزرا اور قیامت تک کوئی نہیں گزرے گا۔ وہ لاٹھی لے کر جنات کے سامنے کھڑے ہیں، اور جن مڑ مڑ کر دیکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، تو کام میں لگے ہیں۔ وہ قضاء و قدر کے فیصلے کہ سلیمان علیہ السلام کی روح قبض ہو گئی، لیکن لاٹھی کے سہارے کھڑے ہیں۔ یہ قرآن میں ہے۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ۔
جب ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے موت کا حکم صادر کر دیا تو جنوں کو یا کسی کو ان کی موت کا علم نہ ہو سکا مگر گھن کے کیڑے نہیں جو ان کی عصا کو کھاتا رہا، اس کی وجہ سے پتہ چل گیا۔ سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں، اس لاٹھی کے سہارے روح قبض ہو چکی ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ روح کس کا حکم ہے؟ قل الروح من امر ربی۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم کہ جس رخ پہ جائیں خدا کی قسم عجیب سی صورتحال بنتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی اللہ نے روح قبض کر لی، لیکن وہ کھڑے ہیں اور لاٹھی ہاتھ میں ہے اور کھڑے ہیں۔ جن یہ سمجھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ جنوں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جن غیب جانتے ہیں؟ یہی ہے نا، آپ نے جو سن رکھا ہے۔ آج مسجد شہداء میں قرآن کی برکت سے آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہوا، لیکن آپ نے بچپن سے سن رکھا جن غیب جانتے ہیں۔ کسی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں فلانا جنوں والا، اس کا جا کر پوچھتے ہیں۔ لیکن جنوں کو پتہ نہ چل سکا کہ سلیمان علیہ السلام زندہ نہیں، ان کی روح قبض ہو چکی، وہ اس لاٹھی کے سہارے کھڑے ہیں۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ اللہ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ دیمک کا کیڑا لگ گیا ان کی لاٹھی کو۔ دابۃ الارض قرآن کریم میں لفظ استعمال ہوا ہے۔ وہ کھاتا رہا۔ اللہ جانے کتنا عرصہ لگ گیا، جنات کام کر رہے ہیں۔ جب وہ مکمل طور پر لاٹھی ان کی کھوکھلی ہو گئی تو وہ ٹوٹ کر گر پڑی، سلیمان علیہ السلام بھی گر پڑے۔ فلما خر، جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے، تبینت الجن، دست حسرت ملتے ہوئے جنات نے کہا اللہ کانوا یعلمون الغیب، کاش ہم غیب جانتے ہوتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، مصیبت میں گرفتار نہ رہتے۔ صرف مجھے اتنا سنانا تھا کہ دائمی زندگی کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اتنا بڑا بادشاہ ہے، خدا کا پیغمبر ہے، لیکن اپنی زندگی کا مالک نہیں ہے۔ جب گرتے ہیں تو اپنے آپ کو بچا نہیں سکے۔ قرآن کریم میں ہے فلما خر، سلیمان علیہ السلام جب گر پڑے، تبینت الجن، جنوں نے دست حسرت ملتے ہوئے، اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا اللہ کانوا یعلمون الغیب، کاش ہم غیب جانتے ہوتے تو آج تک اس مصیبت میں گرفتار نہ رہتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو سلیمان علیہ السلام کے پاس جو زندگی تھی وہ کس کی دی ہوئی تھی؟ اللہ کی دی ہوئی تھی۔ اتنا بڑا عظیم پیغمبر ہے، بادشاہ ہے، بے شمار چیزیں اللہ نے ان کے تابع کی ہوئی ہیں، ہوائیں بھی تابع کی ہوئی ہیں، جنات ان کے تابع ہیں، لیکن زندگی کے مالک نہیں ہے۔ زندگی کا مالک کون ہے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا توکل علی الحی الذی لا یموت، بھروسہ کرنا ہے تو اس زندہ پر کرنا جس پر موت نہیں آئی۔ بھروسے کے لائق صرف اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں۔ اللہ اکبر۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کریم کے یہ جتنے انوارات ہیں ان سے آپ کے دل و دماغ کو منور کر دے، اور قرآن کریم کو سیکھنے کے بعد پھر اللہ کا یہ پیغام خدا کی مخلوق تک پہنچانے والے بن جائیں۔ تو آیت الکرسی کا پہلا دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ کی دلیل کیا ہے؟ الحی، کہ اللہ زندہ ہے، لیکن ایسی زندگی جو کسی اور کی دی ہوئی نہیں، ذاتی زندگی ہے، اور ذاتی زندگی ابد ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی۔ کچھ نہیں تھا تو اللہ تھے، اور کچھ نہیں ہوگا تو اللہ پھر بھی ہوں گے۔ جس کے پاس جو زندگی، خواہ وہ نبی ہیں یا ولی ہیں یا فرشتے ہیں، جنات ہیں، جس کے پاس جو حیات ہے وہ کس کی دی ہوئی ہے؟ اس میں اللہ ہی کی بھیک ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے پاس کوئی اختیار نہیں۔
جب عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے تو پھر یہ باتیں آتی ہیں دوستوں، نہیں تو پھر قبروں والوں سے جا کر جو اپنی زندگی کے مالک نہیں، اپنے آپ کو موت سے بچا نہیں سکے، منو مٹی کے نیچے چلے گئے، ان سے جا کر مرادیں مانگتے ہیں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جب خدا کے قرآن سے انسان محروم رہتا ہے تو پھر اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس سے مانگتا ہے جو اپنی زندگی کا مالک بھی نہیں ہے۔ کوئی اپنی زندگی کا مالک؟ کوئی نہیں۔ سب کے اختیارات کس کے ہیں؟ صرف اللہ ہی کے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں کتنے پیغمبر تشریف لائے؟ 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء اکرام علیہ السلام تشریف لائے، جن میں سے آخری پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ کوئی پیغمبر اس دنیا میں آج کوئی ایک پیغمبر بھی اس دنیا میں موجود ہے؟ کس نے بھیجا تھا ان کو؟ اللہ نے۔ اور کس نے واپس بلایا؟ اللہ ہی نے بلایا۔ تو معلوم ہوا کہ دائمی زندگی کا مالک اللہ ہی ہے، ابدی زندگی کا مالک اللہ ہی ہے۔ وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، نہ کوئی دوسرا ازلی ہے نہ ابدی ہے۔ اس آیہ کریمہ کا دوسرا ٹکڑا کیا ہے؟ الحیّ کے بعد القیوم۔ قیوم کہتے ہیں جو ساری دنیا کو سنبھالنے والا ہو، خود قائم بذات ہی ہے اور دوسروں کو بھی سنبھالنے والا ہے۔ قیوم اس کو کہتے ہیں۔ آپ کے ہاں اگر کوئی عبد القیوم ہو نا، رکھا نام عبد القیوم ہے، تو پھر قیوم مت کہیں، بہت بڑا جرم ہے اور گناہ ہے یہ، کیوں قیوم ذات پروردگار عالم کی اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر اللہ کا نام اطلاق کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ جس طرح عبداللہ کو اللہ کہنا جرم ہے، عبد القیوم کو قیوم کہنا بھی جرم ہے۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں خوش قسمتی سے رکھ لیے ہیں تو نام پھر پورا لیا جائے، عبد کا لفظ ساتھ استعمال کیا جائے۔ عبد الرحمن نام رکھا تو اس کو رحمان نہ کہیں۔ ہمارے یہ سیاسی لوگ بڑے جاہل ہوتے ہیں اکثر۔ کچھ عرصہ پہلے ایک پارٹی کا ایک وزیر تھا، اس کا نام رحمان لیا جاتا، فوت ہو گیا، وہ یاد ہے آپ کو؟ غالباً پیپل پارٹی کا تھا۔ ظاہر ہے کہ ماں باپ نے نام عبد الرحمن رکھا ہوگا، لیکن بعد میں سارے جاہل اس کو رحمان کہنے لگے۔ کتنے گناہ انہوں نے سمیٹے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ میں آپ حضرات سے گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے صفاتی نام ہیں، ذاتی نام صرف اللہ ہے، باقی سب نام صفاتی ہیں، اگر وہ کسی کے لیے رکھیں گے تو عبد ساتھ ضرور لگائیں، ورنہ گناہگار ہوں گے۔ اور اگر آپ کا ملنے والا جاننے والا کو عزیز بھی ایسی غلطی کرتا ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس کی اصلاح کریں۔ نہیں مانتا نہ مانے، آپ کو اجر مل جائے گا، آپ بری ذمہ ہو جائیں گے۔ ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ کلمہ حق دوسرے تک پہنچائے، نہیں مانتا نہ مانے۔ انبیاء کرام کی ساری باتیں کس نے مانی ہیں؟ مکی زندگی میں پیدا ہونے والے بیت اللہ کے ساتھ گھر تھا اس بدبخت کا، جس کا نام ابو جہل ہے۔ اب اس کا نام تھا عامر۔ ابو جہل تو اس لیے کہ حضور نے فرمایا تھا یہ جہالت کا باپ ہے، عامر نام تھا اس کا۔ اس کے 2 بھائی مسلمان ہوئے، مخلص مسلمان۔ وہ ضد پر قائم رہا، آخر دم تک قائم رہا۔ غزوہ بدر کے اندر جو کچھ اس کے ساتھ ہوا آپ حضرات سن چکے ہیں۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں لوگوں نے مانی؟ نہیں مانی۔ اپنے چچاؤں نے مانی؟ نہیں مانی۔ ابو لہب نے مانی؟ ابو طالب نے مانی؟ نہیں مانی۔ ابو طالب کے پاس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری سانس کے وقت تشریف لے گئے تھے اور فرمایا تھا کہ اب بھی کلمہ پڑھ لیں، میں خدا قسم نے گواہ بن جاؤں گا۔
اور اسی وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے تو مشرکین کے بھی 2 آدمی بیٹھے تھے، وہ مسلسل کہے جا رہے تھے خبردار خبردار اپنے باپ دادا کا مذہب نہ چھوڑنا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے چچا کلمہ پڑھ لیں۔ رسول اللہ کی بات نہیں مانی اس نے، اور آخری جملہ اس کا جب سانس نکل رہی تھی علی ملت عبد المطلب کہا، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق نہیں جا رہا، عبد المطلب کے مذہب پر جا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم افسردہ ہو کر واپس تشریف لے آئے، اسی افسردگی میں بیٹھے تھے کہ ابو طالب کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں آئے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ان عمک الشیخ الضال قد مات۔ یہ الفاظ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ حدیث کی کتاب ابو داؤد شریف کے اندر ہے۔ ان عمک الشیخ الضال قد مات، آپ کا چچا جو بوڑھا تھا اور گمراہ تھا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ کیا رشتہ تھا حضرت علی کا ان کے ساتھ؟ بیٹا تھا، لیکن دین مقدم ہے، دین مقدم ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو اپنے باپ پر قربان نہیں کیا۔ ان عمک الشیخ الضال قد مات، آپ کا چچا جو بوڑھا گمراہ تھا وہ فوت ہو گیا۔ حضور نے فرمایا مجھے پتا ہے، مجھے پتا چل گیا۔ اور حضور نے ایک اور جملہ فرمایا، اس کو یاد بھی رکھیں، بھول نہ جایا کریں۔ اذهب فوارہ، حضرت علی کو حکم دیا جاؤ سپرد خاک کر کے آ جاؤ۔ آپ سوچتے ہوں گے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کا نماز جنازہ پڑھی؟ کیوں نہیں پڑھی؟ اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ میں یہ بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں اور تقابل کر کے بتاتا ہوں، ایک اور آدمی مدینہ میں رہتا تھا، وہ کلمہ پڑھتا تھا۔ میری بات کو سن رہے ہیں؟ اللہ کرے کہ آپ حضرات دھیان سے سنیں اور اس کو ذہن یاد رکھیں۔ ایک اور آدمی جو رسول اللہ کا رشتہ دار نہیں تھا، کلمہ پڑھتا تھا لیکن تھا دھوکلا، زبان سے کلمہ پڑھتا تھا، اندر سے وہ اسلام اور پیغمبر اسلام کا مخالف تھا۔ اس کا کیا نام تھا؟ عبداللہ۔ اس کا نام بڑا خوبصورت نام عبداللہ، اور مزے کی بات یہ کہ اس کا ایک بیٹا ہے جو مخلص مسلمان، اس کا نام بھی عبداللہ ہے۔ باپ بیٹا دونوں کے نام عبداللہ ہیں۔ باپ دوغلا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، صحابہ کے ساتھ مل کر مسجد نبی میں نماز پڑھتا ہے، لیکن اندر سے کھوٹا ہے۔ بیٹا مخلص مسلمان ہے، اس کا انتقال ہو گیا۔ کس کا؟ عبداللہ بن ابی کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے۔ میں تقابل کر کے بتا رہا ہوں، ادھر سگا چچا ہے، اپنا خون ہے، لیکن اس نے کلمہ نہیں پڑھا، رسول اللہ نے جنازہ نہیں پڑھائی، اور دوسرا غیر ہے لیکن وہ کلمہ پڑھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے اور حضور نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھائی۔ یہاں یہ بات میں کہہ دوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یہ آدمی فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ آپ کی مخالفت کرتا رہا، اسلام کی مخالفت کرتا رہا۔ رسول اللہ نے فرمایا ہاں میرے علم میں ہے، لیکن میرے اللہ نے ابھی تک مجھے منع نہیں کیا۔ سبحان اللہ، قربان جائیں اس پیغمبر پر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اللہ نے منع نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جو ہی نماز جنازہ ختم ہو گئی پھر اللہ کی وحی آ گئی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، میرے پیغمبر منافقین میں سے جو مر جائے اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی، اس کے قبر پر کھڑے ہو کر دعا بھی نہیں کرنی۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ وحی پہلے کیوں نہیں آئی؟ میرا رب پہلے وحی نہیں بھیج سکتا تھا؟
بھیج سکتا تھا۔ اس میں دو حکمتیں تھیں، ایک تو یہ کہ کلمے کا اعتبار کیا جاتا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کا اعتبار کیا، اندر چیر کر کسی نے نہیں دیکھا، کتنا کھوٹ ہے کتنا نہیں وہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ کلمے کا لحاظ رکھ کر رسول اللہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ لیکن اس میں ایک اور فائدہ ہوا کہ عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھانے پر کئی سو مسلم لوگ جو غیر مسلم تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ مسلمانوں کا پیغمبر اتنا بڑا وظیفہ ظرف ہے کہ اس آدمی کی نماز جنازہ پڑھائی کہ جو ہمیشہ ان کی مخالفت کرتا تھا۔ یہ اللہ کی حکمتیں تھیں۔ جس نے کلمہ نہیں پڑھا اپنا خون تھا، اس کی نماز جنازہ رسول اللہ نے نہیں پڑھائی، اور جس نے کلمہ پڑھا اس کی نماز جنازہ پڑھا دی، گو کہ اس کے حق میں قبول نہیں ہوئی، لیکن حضور نے نماز جنازہ پڑھائی۔ یہاں میں ایک چلتے ہوئے ایک بات کہہ دوں، ہمارے پاکستان میں حکمران ٹولہ شروع سے منافقین کا آیا، اور انہوں نے نصاب تعلیم جو مرتب کرنے کے لیے افراد بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ تو نہایت غلط عقیدے والے ہوتے ہیں اور کچھ دوغلے ہوتے ہیں۔ وہ نصاب تعلیم جو بنایا جاتا ہے اس میں پھر بچے، مسلمانوں کے بچے سکولوں کے اندر پڑھتے ہیں، تو بچے کسی سے پوچھا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کا نام بتا تو وہ ابو طالب کا نام لے گا، وہ حضرت حمزہ کا نام نہیں لے گا، حضرت عباس کا نام نہیں لے گا، اس لیے کہ جو نصاب اس نے بچے نے پڑھا ہے، جو اس کو مرتب کر کے دیا گیا، اس کے اندر ابو طالب کا نام ہے، جبکہ ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے۔ میں نے تھوڑی سی تفصیل بیان کر دی کہ ابو طالب کی نماز جنازہ رسول اللہ نے نہیں پڑھائی۔ رسول اللہ کیا پڑھائے گا؟ حضرت علی نے بھی نہیں پڑھی۔ حضرت علی کو حضور نے فرمایا اذهب فوارہ، جاؤ سپرد خاک کراؤ، اور فرمایا کسی سے بات نہ کرنا، واپس آنا۔ واپس آیا تو حضور نے فرمایا کہ جاؤ غسل کر لو۔ اگر ناطے رشتے ان کا اعتبار ہوتا اور ایمان کا اعتبار نہ ہوتا، حضرت علی ضرور اس کی نماز جنازہ پڑھاتے، لیکن اس نے کیوں کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس واسطے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا خاندان کے دوسرے کسی آدمی نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ امام الانبیاء نے نہیں پڑھی تو اور کون پڑھے گا؟ یاد رکھیں کلمہ معتبر ہے، ایمان معتبر ہے، اور کلمہ یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے دو جز ہیں، پہلا جز اللہ کی توحید اور دوسرا پیغمبر کی رسالت کا۔ جو شخص توحید اور رسالت کا قائل ہے دل و جان سے، وہ پکا مسلمان ہے۔ اس کے اعمال میں خرابی ہے تب بھی خدا اس کو معاف کر دیں گے، اعمال کی خرابی کو خدا نظر انداز کر دیں گے، لیکن عقیدے کی خرابی کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ اس پہلو سے بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو اللہ پاک نے اپنی رحمت سے مسودہ میں یہ مسئلہ سننے کے لیے بھیج دیا۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے آپ پر، میرا کوئی کمال نہیں، نہ میری کوئی آواز اچھی ہے، نہ میری باتوں میں کوئی حکمت ہوتی ہے، لیکن مسئلہ صحیح بیان کرتا ہوں۔ تو خدا بند قدوس نے آپ کو بھیج دیا اور صحیح مسئلہ سننے کا موقع دے دیا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس مسئلے پر آپ کو قائم رکھے، آپ کی نسلوں کو بھی اللہ ہدایت پر رکھے اور ان کے عقیدے بھی ٹھیک رکھے۔ آیت الکرسی کا پہلا جملہ تھا الحی، وہی زندہ ہے، دائمی ابدی زندگی کے مالک ہے، کوئی اور نہیں۔ میں نے ایک مثال دے دی سلیمان علیہ السلام کی، اتنا بڑا بادشاہ ہے لیکن موت سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکا۔ خدا کا پیغمبر بھی ہے، بادشاہ ہے، بہت بڑا بادشاہ، نہ اس سے پہلے ایسا گزرا نہ آئندہ قیامت تک گزرے گا، لیکن موت سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکا۔ کہ دائمی زندگی کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ آیت الکرسی کا دوسرا جملہ کیا ہے؟ القیوم، قیوم کا معنی
تھامنے والا، سنبھالنے والا۔ سارا جہان کس نے تھاما ہوا ہے؟ اللہ ہی نے تھاما ہوا ہے۔ کسی بچے کا نام اگر رکھ دیں نا عبد القیوم تو اس کو قیوم نہ کہیں، یاد رکھیں۔ یہ میرا فرض بنتا ہے کہ آپ حضرات کو یہ بات کہہ دوں، اس کے باوجود بھی اگر آپ توجہ نہیں دیں گے تو پھر اس کا معنی یہ کہ جان بوجھ کر آپ شریعت اسلامی کی مخالفت کرتے ہیں۔ خدا محفوظ رکھے۔ اپنے بچوں کا نام عبد القیوم رکھیں، جس کی برکات ملیں گی، لیکن عبد القیوم بولیں۔ میرے چھوٹے بھائی انگلینڈ میں ہوتے ہیں، حافظ ہیں ماشاءاللہ، کئی لوگ ان کے شاگرد ہیں، وہاں جا کر بھی قرآن کے حافظ بن گئے۔ پھر عبد القیوم ان کا نام ہے۔ علاقے کے اندر ہر طرح کے لوگ بستے ہیں، قیوم قیوم کہنے لگے۔ مجھے جب یہ پتہ چلا تو میں نے سختی سے منع کر دی، یہ عبد القیوم ہے، قیوم نہیں ہے۔ گھر میں نے اپنی والدہ سے، اللہ جنت نصیب کرے، کہہ دیا اپنے گھر کے اندر بھی کوئی شخص ایسا لفظ بولتا تو سختی سے اس کے حوصلہ شک نہیں کرے۔ بس اس دن کے بعد پھر اس کو قیوم کسی نے کہا۔ یہی درخواست آپ حضرات سے بھی ہے کہ اپنے عزیزوں کی، اپنے متعلقین کی، اپنے بچوں کی، رشتہ داروں کی، دور پار کے واقف کاروں کا نام اگر عبد القیوم رکھا گیا تو اس کو قیوم مت بولیں۔ یہاں ایک جج صاحب تھے، میرا خیال آپ بھی زندہ ہیں، کیا کہتے تھے؟ جسٹس قیوم۔ اس قدر جہالت ہے اس ملک کے اندر، کون اس جہالت کو دور کرے گا؟ پڑھے لکھے لوگ ہو کر بھی غلط کام کرتے ہیں، غلط بات بولتے ہیں۔ کوئی جسٹس قیوم نہیں، عبد القیوم ہے۔ قیوم کہتے ہیں ساری دنیا کو تھامنے والا، اپنے آپ کو سنبھالنے والا اور دوسرے کو تھامنے والا۔ اور یہ سارا جہان کس نے تھاما ہوا ہے؟ صرف اللہ نے تھاما ہوا ہے۔ جس فرش پر میں اور آپ بیٹھے ہیں، یہ فرش پانی پر ہے۔ پانی پر کوئی چیز رکھ کر اس کو ساکن کر سکتے ہیں، وہ ہلتی رہتی ہے، لیکن اتنا بڑا جہان، اتنی بڑی زمین پانی پر بچھا کر کس نے اس کو ساکت جامد کیا ہے؟ وہ اللہ ہی نے۔ قیوم اس کو کہتے ہیں جیسے ساری دنیا کو سنبھال رکھا ہے۔ یہ تو زمین کا معاملہ ہے، اوپر کی طرف نگاہ اٹھا رہے ہیں۔ آسمان ایک نہیں، 2 3 4 5 6 7، 7 سماوات، یہ قرآن کہتا ہے 7 آسمان ہیں۔ 7 آسمانوں کو کس نے پھیلایا؟ اللہ اکبر۔ کوئی اندازہ ہے کسی سائنس کی کس کتاب میں بتایا کہ آسمان کا ایک کنارہ دوسرے کنارے تک کتنا لمبا ہے، کتنی مسافت ہے؟ کوئی بتا سکا ہے؟ نہیں بتا سکا۔ کتنا اونچا ہے زمین سے؟ کوئی نہیں بتا سکا۔ اور پھر ایک آسمان کے اوپر دوسرا آسمان، وہ کتنا فاصلے پر ہے؟ کوئی نہیں بتا سکا۔ یہ سائنس کتنی ترقی بھی کر لے، خدا کے نظام کو نہیں سمجھ سکتی۔ 7 آسمان ہیں آگے پیچھے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ، میرے پیغمبر دیکھتے نہیں کہ زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ نے تمہارے کام میں لگا دیا ہے۔ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اور کشتیاں بھی اللہ کے حکم سے سمندروں کے اندر چلتی ہیں۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، اور وہ آسمانوں کو اس نے تھام رکھا ہے، زمین پر گرنے سے بچا رہا ہے۔ آسمانوں کے نیچے کچھ ستون ہے؟ دنیا میں کوئی چیز بغیر ستونوں کے کھڑی کر دی جائے، امریکہ اور اس کے حواری جتنے میں اپنی سائنس کی ساری طاقتیں ملا دیں، سائنس کے زور سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر کوئی چیز، بڑی وزنی چیز جو ہے، اس کو بغیر سہارے کے، بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیں، ممکن نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک آسمان نہیں، 7 آسمان اتنے بڑے، جس کی حد نگاہ تک وہ آسمان ہی آسمان ہے، اتنا اونچا ہے، لیکن بغیر ستونوں کے، بغیر سہارے کے کس نے ان کو
سنبھالا ہوا ہے، اس کو قیوم کہتے ہیں۔ قیوم اس کو کہتے ہیں کہ اتنی بڑی چیزوں کو سنبھال رہا ہے اور بغیر کسی مدد کا سنبھال رہا ہے، بغیر کسی ستون کو سنبھال رہا ہے۔ مسلمان کا جب عقیدہ اللہ کی ذات کے بارے میں ایسا ہوگا نا، خدا کی قسم، پھر وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ کرام کے ساتھ اس کی نسبت ہو جائے گی۔ صحابہ خاندانی کافر تھے، میں کئی دفعہ یہ جملہ بول چکا ہوں، مشرک تھے، خاندانی کافر تھے، نبی کے دامن سے وابستہ ہوئے، کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیا سے کیا بن گئے۔ یہ قرآن کریم جو میرے اور آپ کے ہاتھ کے اندر ہے، یہ صحابہ کی محنت سے یہاں تک پہنچا ہے۔ اس قرآن میں کیا لکھا ہے؟ وَيَمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، اس نے تھام رکھا ہے آسمان کو زمین پر گرنے سے، سنبھال رکھا ہے۔ ایک اس مقام پر قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں سورہ فاطر، إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی ہے سنبھالنے والا آسمان اور زمین کو، ان تزولا کہ گر نہ جائیں، وَلَئِنْ زَالَتَا اگر یہ گر جائیں، ان امسکہما من احد من بعد، تو پھر اللہ کے بغیر کوئی اور ان کو سنبھالنے والا کون ہے؟ بلکہ قرآن میں تو یہ بھی ہے، اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ، دیکھتے نہیں آسمانوں میں پرندے پر پھیلائے ہوئے بھی ہوتے ہیں، سمیٹ کر بھی اڑ رہے ہوتے ہیں۔ ما یمسکہن الا الرحمن، رحمان کے سوا ان کو کون سنبھال رہا ہوتا ہے؟ قرآن کریم نے اسلوب بدل بدل کر یہ مسئلہ سمجھایا ہے۔ سائری کائنات کس کے قبضے میں ہے؟ بنانے والا بھی وہی ہے اور چلانے والا بھی وہی ہے، نہ کوئی اور بنانے والا ہے اور نہ کوئی چلانے والا ہے۔ ایک آیت سورہ حج کی، شاید میں اس سے پہلے یا اس سے پہلے جملے میں بھی سنا چکا ہوں، اور پھر دوبارہ استحضار کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو، میرے اور آپ سمیت، یا ایھا الناس، اور دنیا بھر کے انسانوں، ضرب مثل، تمہیں سمجھانے کے لیے ایک مثال بیان کر رہا ہوں، فاستمعوا لہ، کان لگا کر سنو۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تمہارے سمجھانے کے لیے ایک مثال بیان کر رہا ہوں، کان لگا کر سنو۔ استماع کہتے ہیں کان لگا کر سننے کو، پوری توجہ کے ساتھ۔ یا اللہ ہم نے کان لگا لیے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا اپنی حاجات مشکلات پکارتے ہو، کان سوڑ کر سن لو، لن یخلقوا ذبابا، یہ سارے مل کر بھی ایک چھوٹی سی مکھی نہیں بنا سکتے۔ ذبابن، ذباب کہتے ہیں مکھی کو، اس میں بن جو نون کا آواز پیدا کرتا ہے، دو زبریں، یہ علمی لحاظ سے اس کو کہتے ہیں، یہ تنوین تقلیل کے لیے، یہ بڑی مکھی نہیں، بالکل چھوٹی سی مکھی جو بعض اوقات نظر نہیں آتی۔ لن یخلقوا ذبابا، یہ سارے مل کر، اگلے پچھلے آسمان و زمین والے اگلے پچھلے مل کر ایک چھوٹی سی مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، چاہے سارے اکٹھے ہو جائیں۔ یہ مکھی کیا ہے؟ اس کا میٹیریل کیا ہے؟ ذرا سوچیں، تنہائیوں بیٹھ کے سوچیں، ایک مکھی، اس کا میٹیریل کیا ہوتا ہے، کہاں سے بنتی ہے؟ قصاب جو گوشت بیچتا ہے، اس گوشت کا حصہ تو نہیں ہوتی وہ مکھی، ہوتا گوشت ہی ہے شاید اس کا، لیکن وہ گوشت جو آپ دیکھتے ہیں، پھر ایک چھوٹا سا وجود ہے، اس چھوٹے سے وجود میں کیا کیا اللہ نے بنایا ہے۔ اس میں آنکھیں بھی ہیں، اس میں پر بھی ہیں، اس میں پیر بھی ہیں، اس میں سر بھی ہے، اس میں سب کچھ ہے،
اور اس میں سرعت رفتار، تیزی سے اڑنے اور بھاگنے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی اللہ نے رکھی ہے۔ آپ کے کسی کھانے کی چیز پر مکھی آ کر بیٹھ جائے، آپ ہاتھ بڑھاتے تو ایک دم اڑ جاتی ہے۔ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے، غیر اللہ کے نیازیں دینے والوں، تم نیاز جب دیکھتے ہو، اس نیاز پر آ کر جو مکھی بیٹھتی ہے، مکھی اس نیاز میں سے کوئی چیز چھین کر لے جاتی ہے، تم سارے تلواریں اور توبیں لے کر اس کے پیچھے پھرو، اس سے چھین لا یستنقذوہ منہ، اسے چھڑا نہیں سکیں گے۔ یہ اعلان پروردگار عالم کا ہے۔ یہ کس نے اعلان کیا ہے؟ سارے اختیارات کا مالک کون ہے؟ اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، میرے لاڈلے پیغمبر ان کو کہہ دو، ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، پکار کر دیکھ لو اللہ کے سوا جن کو تم سمجھتے ہو کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں، پکار کر دیکھ لو۔ اللہ فرماتے ہیں میں خالق کائنات اعلان کروں، لا یملکون مثقال ذرۃ، ایک ذرے کے مالک نہیں، فی السماوات ولا فی الارض، آسمانوں والے ہوں ان کا بھی اختیار نہیں، زمین والوں کا بھی کوئی اختیار نہیں۔ آسمانوں میں کون ہے؟ فرشتے ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، ان گنت فرشتے جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اعلان کر رہے ہیں آسمانوں والوں کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں، زمین والوں کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں۔ ما لہم فیہما من شرک، اللہ اکبر، ان کے پاس کیوں کر اختیار ہو؟ انہوں نے جب میں زمین کو بنا رہا تھا، آسمان کو بنا رہا تھا، نہ فرشتوں نے آ کر پیشکش کی یا اللہ یہ تھوڑا سا ہمارا حصہ شامل کر لیں، نہ نبیوں نے آ کر کوئی پیشکش کی یا اللہ یہ ہمارا حصہ شامل کر دیں، نہ ولیوں نے کوئی آ کر پیشکش کی تھی یا اللہ ہمارا حصہ بھی شامل کر لیں۔ جب سارا جہان میں اپنی مرضی سے بنا سکتا ہوں اور اپنی مرضی سے چلا سکتا ہوں تو پھر ان کا کیا اختیار ہے؟ ما لہم فیہما من شرک، ان کا کوئی حصہ نہیں، حصہ نہیں ڈالا۔ آپ کسی مسجد کو بن رہی ہے تو جا کر حصہ ڈالتے ہیں، چلو میرا حصہ بھی شامل کر لیں، لیکن زمین و آسمان کو میرا رب بنا رہا تھا، ان میں سے کس نے کوئی حصہ ڈالا؟ نہ نبیوں کا حصہ ہے، نہ فرشتوں کا حصہ ہے، نہ ولیوں کا حصہ ہے، کسی کا کوئی حصہ نہیں۔ سب اختیارات کس کے ہیں؟ اللہ نے اپنے قرآن میں سب کچھ اسلوب بدل بدل کر سمجھایا ہے۔ میرے دوستوں میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے درخواست کرتا ہوں، اللہ کی کتاب قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں، دھیان سے، توجہ کے ساتھ، ترجمہ والا قرآن کریم لے کر جتنی تلاوت کرتے ہیں پھر اس کے بعد ترجمہ میں پڑھیں اسے۔ اگر مسجد شہداء کے نمازی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ پھر کس کو سمجھ میں آئے گی۔ اس مسجد کا فرش بھی، اس کے در و دیوار، اس کے چھت بھی گواہ ہیں کہ میں نے اس مسئلے کو سمجھایا ہے۔ اللہ سے دعا و درخواست ہے کہ میرے اس کہنے کو اللہ قبول کر لیں اور آپ کے سننے کو قبول فرما کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں اور اس پیغام کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ میرے دوستو، زندگی نے اگر ساتھ دیا، سب کچھ زندگی پر موقوف ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اللہ کا قرآن بیان کروں گا اور آپ حضرات سے درخواست ہے کہ میرے لیے دعا کریں تاکہ میں اپنا فرض ادا کر سکوں، جو اللہ نے مجھ پر فرض کیا ہے میں اس کو ادا کر سکوں۔ میں آپ کے لیے اگر دعا گو رہتا ہوں، امید ہے کہ آپ بھی میرے لیے دعا کریں گے۔ میں غلط بیانی نہیں کر رہا، میں آپ پر احسان بھی نہیں جتا رہا، مجھے اللہ پاک نے یہ بات دیں گے، یا اللہ میرا حلقہ جتنا بھی ہے، میرے جتنے نمازی ہیں، میرے احباب ہیں، میرے دوست ہیں، یا اللہ ان کی دنیا آخرت اچھی کر، ان کو سکھ اور سکون نصیب فرما، معاشی معاشرتی کسی طرح پریشانی سے ان کو محفوظ فرما۔ یہ دعا ہوتی ہے آپ حضرات کے لیے میری، تو میرے لیے کیوں نہیں دعا کریں گے؟ آپ کریں گے نا؟ انشاءاللہ کریں گے۔ آج رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہے، بات درست ہے کہ نا؟ اس کے بعد بھی ہے؟ اچھا،
پچھلے جمعوں کے اندر میں نے مدارس دینیہ کے لیے آپ حضرات توجہ مبذول کرائی تھی. جس دوست نے بھی اس معاملے میں کردار ادا، خدا اس کو دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمایا. اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرمایا، دونوں جہانوں کی عزتیں نصیب فرمایا. ان کی آنے والی نسلوں کو بھی خدا بندے کو اس کی محتاجی سے محفوظ رکھے. کتابیں دیں. آج آخری جمعہ ہے. جیسے میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ کچھ ہمارے دوستوں کی یا معاشی طور پر مشکلات میں مبتلا دوستوں نے یقیناً توجہ دی ہوگی، لیکن اس قدر نہیں جس قدر مطلوب ہے. اور جس طرح آپ حضرات سمجھتے ہیں اس بات کو، جو ہمارے مدارس دینیہ ان کے اندر بھی معاشی مشکلات، پریشانیاں ہیں. جو رمضان شروع ہوتا ہے تو میرے ساتھ رابطہ گوادر سے لے کر کوہستان تک، یہ آپ حضرات کی قسمت ہے کہ 1 روپیہ بھی آپ کا کسی کو چلا جاتا ہے، دین سیکھنے والا، قرآن یاد کرنے والا، اگر اس کو کفادہ پہنچ جاتا تو آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج بھی سب دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ جو ممکن حد تک آپ کر سکتے ہیں ضرور کریں. آگے آپ نے فطرانہ بھی دینا ہے، وہ بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں. اور فطرانہ بار لکھ کر لگایا ہوا ہے کہ عام لوگوں کے لیے فطرانہ 300 روپے فی کس، لیکن جو امیر لوگ ہیں ان کے لیے فطرانہ کھجور اور کشمش سے، اور یہ 4 کلو فی کس کے حساب سے. کھجور کا درمیانی ریٹ جو ہے 600 روپے ہے، اور 4 کلو 2400 روپے بنتا ہے فی کس. اور کشمش کا ریٹ 2000 روپے ہے، تو 4 کلو 8000 روپے بنتا ہے. کل ہی مجھ سے ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا، اس وقت شاید یہاں نہ ہوں گے، خدا ان کو جزائے خیر دے. مسئلہ جب سمجھا کہنے لگا میں نے انشاءاللہ مجھے اللہ نے میرے وسائل دیے ہیں تو اس کے مطابق میں صدقہ فطر ادا کروں گا خدا کے مخلوق کے لیے. اللہ قبول کر لے، اللہ جزائے خیر دے. وہ یہاں نہیں رہتے، دور رہتے ہیں، لیکن انہوں نے مسئلہ مجھ سے پوچھا. تو آپ حضرات صدقہ فطر بھی کر سکتے ہیں. کسی کے پاس زکوٰۃ کے پیسے ہیں وہ بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں. بہتر ہے کہ زکوٰۃ دیتے وقت ہمارے احباب جو پیسے اکٹھا کرتے ہیں ان کو بتا دیں تو زیادہ اچھا ہے، اس کا مصرف زیادہ صحیح ہو جائے گا. ہاں، فدیہ. مثال کے طور پر ایک آدمی روزہ رکھ ہی نہیں سکا، مجبوری کے طور پر، نہ رکھنے کی وجہ یا تو اس کے بہت بڑھاپا ہوتا ہے یا ایسی بیماری ہوتی ہے کہ فاقے کی شکل نہیں، وہ فدیہ دے. تو فدیہ بھی اتنا ہی جتنا صدقہ فطر دیتے ہیں فی کس، 1 دن کے حساب سے. بہرحال اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے اس کہنے کو قبول فرمایا، آپ کے سننے کو قبول فرمایا، اور آپ جو کچھ دین کے کام کے لیے تعاون کریں گے خدا بندے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ برکتوں سے نواز دے. یہ ایک کتاب ہے، مجھے ابھی جمعے سے پہلے کچھ اسکواڈرن لیڈر ہیں حافظ عزیز احمد صاحب، ان ساتھ رکا بھی لکھا ہے. یہ دعاؤں کے پر مضامین پر مشتمل قرآن کریم کی دعائیں، احادیث طیبہ کی. یہ کیا کہتے ہیں، فری دیں گے یا قیمتاً دیں گے؟ خدا کے بندے مسودہ میں آ کر قیمتاً نہ دیں. میں اپنی چیزیں فری دیتا ہوں لوگوں کو، یہاں قیمتاً بیچتے ہیں. بہرحال آپ حضرات ہیں، یہ چیز مفید ہے، آپ حضرات بار سے لے لیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمایا آپ کی محنت کو. اور فطرانے کے بارے میں تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا. عید کی نماز انشاءاللہ العزیز یہاں ہوگی، اور 6:30 پر عید کی نماز ادا کی جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ.